کی قسم ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب کیوں ہے میرے بچوں؟ کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں، میرا ہی بیٹا علی شناور، کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ میں او لیول کر رہا ہوں، میرا 8 کلاس میں A+ آئے بابا۔ میں نے پھر اس کے لیے ایک تو ماں باپ کا کہنا کبھی نہیں ڈالو۔ اچھا ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں ڈالو؟ اس لیے ڈالو کہ بیٹا وہ تمہارے لیے برا کبھی نہیں سوچ سکتے۔ جب تم چھوٹے سے تھے چلنا نہیں جانتے تھے، اس نے تجھے چلنا سکھایا۔ جب تو بولنا نہیں جانتا تھا اس نے تجھے بولنا سکھایا۔ کہ جب تو ہنسنا نہیں جانتا تھا اس نے ہنس ہنس کے ہنسنا جایا۔ کبھی تو نے اس کو ناپاک بھی کر دیا ہے تو یہ ہنسا ہے۔ اور آج تو اپنے بیٹے سے، آج تیرا بیٹا اب تجھ سے ایک سوال کر لیتا ہے، یا تو اپنے بیٹے سے ایک سوال کر لیتا تو جھنجلا کے کہتا ہے بابا کتنی بار پوچھو گے؟ وہ بات بھول گیا جب تو 11 دفعہ سوال کرتا تھا اور باپ ہنس ہنس کے جواب دیا کرتا تھا۔ اور وہ ماں مولا علی کا قول ہے، میرے بچوں کے چوک سے بچ کے بازار سے بچ کے، دونوں ہی چیزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں۔ اس بازار نے سادات کو بڑا رلایا، اس بازار نے سادات کو بڑا رلایا۔ تو میرے بچوں یاد رکھنا، تم اگر بیسٹ طالب علم ہو، ایجوکیشنسٹ ہو، تعلیم تمہارے پاس ہے تو تمہارے باپ کا فخر ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چاہتے ہو اپنے باپ کو؟ روایتی ملنگ بنانا؟ ایک تو پیدائشی ملنگ ہے، وہ تو ہے جو پیدا ہوا ہے مولا کا۔ ایک ملنگ وہ ہوتا ہے جو ملنگ کو دیکھ کے ملنگ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں روایتی ملنگ۔ مجھے اپنے بچوں کو روایتی ملنگ نہیں بنانا، ایسا ملنگ بناؤ کہ جب وہ زنجیر لگائے ماتم کرے تو بہنیں دور سے دیکھ کے کہیں وہ میرا بھائی ہے مگر انجینئرنگ کا پہلا سال کر رہا ہے، ماشاءاللہ کمپیوٹر میں اس کا پہلا سال ہے، جو چاہے ماتم۔ عزاداری اسی کا نام ہے نا قبلہ؟ کیا خیال ہے؟ عزاداری یہ ہے کہ یہاں سے نکلو تو کوئی پیڑ نہ توڑو۔ عزاداری یہ ہے۔ آج امام کا دن ہے، چوتھے امام کا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نماز نفس کی عزت کیوں ہے؟ میں نے اپنے بیٹے علی شناور سے کہا بیٹا ماں باپ کی دعاؤں کے بعد جس کا سر ایک دفعہ خدا کے آگے جھک جاتا ہے نا، پھر مولا اس کو کسی کے آگے نہیں جھکاتا۔ نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ داڑھی ایسے ہی نہیں رکھ لی، یہ داڑھی وہ ہے کہ کوئی مارنے بھی آئے نا تو داڑھی دیکھ کے رک جاتا ہے، چہرے پہ نہیں مارتا۔ غیر مسلم بھی ہوگا چہرے پہ نہیں مارتا۔ میں داڑھی کی تبلیغ نہیں کر رہا، کچھ نہیں، تمہارے دل میں آئے رکھنا، نہیں کرے، نماز پڑھنا یہ آپ کا وہ ہے۔ بحیثیت نوخان بچے مجھ سے انسپائر ہیں۔ آج میں فیملی کا تصور دے کے یہاں پر آؤں گا۔ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے خیبر، خندق، جو بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ خوب بتائیں گے، مولا علی کے بارے میں سب بتائیں گے۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جب نہ رکھتا ہو کوئی اپنے پڑوسی کا خیال، جب نہ رکھتا ہو کوئی اپنے پڑوسی کا خیال تو فائدہ کیا ہے یہ دیوار ملا رکھنے سے؟ فائدہ کیا ہے یہ دیوار ملا رکھنے سے؟ ابھی مجلس ختم ہوگی، مجلس سے باہر نکلو گے، ایک بوڑھا باپ ہوگا، موٹا سا چشمہ لگا ہے، وہی جس نے اس بچے کو پالا ہے۔ بچہ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، بچے کے باپ کے ٹھوکر لگی، باپ گر گیا، چشمہ یہاں گڑ گیا، خون بہ رہا ہے اور بیٹا دوستوں سے بات کر رہا ہے۔ کیا یہ چپل ڈھونڈ کے نہیں دے سکتا تھا اپنے باپ کی؟ ہائے ہائے، اس طرف بھی آدمی ہے مجلس کے بعد، اس طرف بھی آدمی، اس کے جوتوں پر چمک ہے اس کے چہرے پر نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، شیئر کرنا نہیں چاہیے کیا مجلسوں میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق؟ کہنے لگے شاہ جی مجلس سے پہلے، شاہ جی دعا کرنا میری بیٹیاں راج کریں۔ بڑا اچھا سوال ہے، دعا کرنا میری بیٹیاں راج کریں۔ میں نے کہا اچھا تو پہلے کسی کی بیٹی کو راج کرا جو تیرے گھر میں۔ یہ ہے امام کا پیغام، پہلے کسی کی بیٹی کو راج کرا جو تیرے گھر میں ہے۔ ارے باپ بیٹھا ہوا ہے، میری باتوں سے برا نہ مانیے گا، خدا کا واسطہ آج پیغام دے کر کے جانا ہے۔ بہت ماؤں کے کوسچنز ہیں میری ویب سائٹ پر، بہت باپ کے پیغامات ہیں، کچھ بہنوں کے ہیں، بھائیوں کے ہیں۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے مولا امام کے صدقے میں۔ بہت جلدی ساری باتیں کر کے اور یہ میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ نماز کیا چیز ہے؟ جو جس شخص کی عزت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے نا، بیوی جا کر کے بتاتی ہے کہ میرا شوہر نمازی ہے۔ اور اگر کبھی جو نہیں پڑھتا وہ گھر جائے اور وضو کرنا شروع کرے تو ماں کیا کہتی ہے بچوں سے؟ ذرا خاموش ہو جانا، ٹی وی کی آواز آہستہ کر دو، بابا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، پہلی عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گھر سے ہوئی نا۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، یہ نفس، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، اور نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے اولیاء کی قسم۔
نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، اور تو پڑھ نہ پڑھ نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اب نتیجہ سننا صرف، لا الہ الا اللہ، لا اجرکم اللہ۔ اور کہا یہ جاتا ہے، ہم ماتمیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماتم تو کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ اب سنو کہ ہماری نسل میں، میں سید زادہ کیا جو ہے، ہماری نسل میں نماز کس طرح پڑھی۔ سنو کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے جگہ کے اٹھ اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، اور جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ آج جس امام کا ذکر ہے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر۔ اب یہ رکوع میں برسوں کیوں رہے، یہ چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ میں افریقہ کے ایک شہر زنجبار گیا اور وہاں پر ایک پریزنر آئیلینڈ دیکھا۔ ایک آئیلینڈ تھا، چھوٹا سا جزیرہ تھا پانی کے بالکل بیچ میں، وہاں پر زندان بنا ہوا تھا جہاں عادی مجرموں کو چھوڑ دیتے تھے انگریز لوگ جو بھی، ٹھیک ہے قبلہ۔ جب میں وہاں پہ گیا ہوں، ایک چھوٹا سا زندان دیکھا زمین پر جو ایسے در کی شکل میں بنا ہوا تھا گول، جس میں انسان صرف رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اور تمہارا ساتواں امام 14 سال اس زندان میں رہا۔ ہائے ہائے ہائے، 14 سال رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر، رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسر منبر، رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی بو طالبی بتا کے پڑھی، اور نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، اور پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام وقت ہے اور حجت خدا ہے وہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ خیمہ گاہ، اب کربلا میں کیا ہوا، میری بچیاں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، وہ خیمہ گاہ، وہ جب کربلا میں چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا تھا، لشکر نے گھیر لیا تھا، آخری رات شب عاشور کی، وہ بھی، اور دن کس طرح گزرے، وہ کیا تھا، وہ خیمہ گاہ، وہ سیدانیاں، وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ سکینہ رقیہ کا سجدہ، اور تمام بیبیاں، نماز کے بعد تمام بیبیاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، حسین اپنے، یہاں تک تو نماز کی بات ہو گئی، مگر بحیثیت ماتمی، بحیثیت مومن اب سنو، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسینی ہی کا گھرانہ بچا
گیا اس کو حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو میان کرب و بلا میں نے کیا دیکھا یا حسین یا حسین بیٹھ کے پڑھو حسین بالکل اسی طرح آج ایک معجزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ یا حسین میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا گھرا لعینوں میں کنبا رسول کا دیکھا رسول زادوں کو بے آب و بے گیا دیکھا بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا لب فرات علم خون میں بھرا دیکھا حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے یا حسین 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 ہاں پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی یہ بچوں کی فرمائش پوری کر رہا ہوں قبلہ شام کو قیدی بن کے چلی ہے صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے بیٹوں کو صدقہ بھائی پہ کر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے چھوڑ کے تنہا لاش کو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے عام کو قیدی بن کے چلی ہے ہائے قبلہ بس عابد سے جب کسی نے کیا آ کر ایک سوال مولا سب سے زیادہ مصائب آپ کو کہاں بیتے کہا الشام 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 کہا مولا کیوں الشام ہی کیوں کہا سرننگے میری مائیں بہنیں تھیں سرننگے وہ میری مائیں بہنیں تھیں جو مصائب شام میں بیتے اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے ہم شیعہ کیوں روتے ہیں ہمارا غم کیا ہے قبلہ سب شام گئے جب میں اور ریحان اعظمی شام گئے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے ایک ذاتی تجربہ میں پیش کر رہا ہوں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم نے بڑی شہزادی اور چھوٹی شہزادی کے روزوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو ایک منظر دیکھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا منظر دیکھا اچھا شام کتنے لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں اپنا ہاتھ تو بلند کریں ذرا دیکھنا چاہوں میں زیارت کرنے والوں کو ہائے ہائے جو آگے بیٹھے ہیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں اس وقت کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا اللہ بس میں آج دعا کر رہا ہوں کہ مولا یہ جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں
शहजादी आपके हरम में आकर के मातम करें मेरे मौला, आपके हरम में आए हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में हरम के अंदर भी बैठते हैं। जो गया है उसने देखा होगा, इसी तरीके से माएँ बहनें बेटियां हम सब